بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. صدق الله العلي العظيم. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی عظمت و جلالت کے سلسلے میں صرف قرآن کریم سے چند آیات سورہ مبارکہ احزاب کی جس آیت کی تلاوت کی ہے، میں اس آیت کے ترجمے سے پہلے سورہ مبارکہ نساء کی ایک اور آیت کی تلاوت کروں، اس کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت، پھر سورہ مبارکہ نحل، سورہ رات۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں ان آیات کو جو میں نشان ڈال کے لایا ہوں، اب میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو شاید میرے پاس ان کی وضاحت کے لیے، ترجمے کے لیے اور ان کی تفسیر بیان کرنے کے لیے موقع نہ ہو، مگر پھر بھی چونکہ یہ رات جیسا کہ آپ نے اعمال میں آغا بادشاہ صاحب نے جو نماز میں اعمال میں بتایا، مفاتی میں آپ نے بھی دیکھا کہ آج کی شب، شب قدر کے بعد سب سے عظیم ترین شب ہے، اور آج کی شب کے اعمال 60 سال کے اعمال کے برابر ہیں۔ آج کی شب کا سب سے بڑا عمل مولا کائنات کی زیارت ہے۔ آپ عجیب بات یہ ہے، میں نے وہاں پر جمعے کے خطبے کے بعد، یہاں تو خیر نہیں کہوں گا، ہو سکتا ہے وہاں کے کسی مومن نے سنا ہو اور فوراً کہہ دے، وہاں میں نے کہا تھا کہ آج مبعث ہے، یعنی آج کی شب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث پر رسالت ہوئے، ایک، اور آج ہی کی شب معراج کر گئے، دو، اور آج ہی کی شب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی صبح اعلان رسالت کیا۔ اس اعتبار سے کل کا دن ایام اللہ میں سے ہے، 4 دن سال میں اللہ براہ راست پروردگار عالم کے دن کہلاتے ہیں، ان میں سے 27 رجب ایام اللہ میں سے ہے، اللہ کا دن۔ اور اس دن کی فضیلت و شرف کے سلسلے میں، چونکہ ماہ مبارک رجب کے بارے میں شروع میں آپ سن چکے ہوں گے، مجھے اس دن کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، مجھے صرف سرور کائنات
کی بعثت ہے، سرور کائنات مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں، سرور کائنات معراج پر گئے ہیں، یہ سارا دن یہ ساری رات سرور کائنات سے متعلق ہے، مگر زیارت امیر المومنین کی ہے۔ نہیں، آپ کے ذات پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے سوال کرنا آپ سے، چونکہ وہاں پر ایک مومن نے اس سوال کا جواب دیا تھا، سب کے سامنے اس نے $100 انعام لیا تھا مجھ سے، جو کہ مولوی سے نکلا مشکل ہے، مگر چونکہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ جب وہ علمی سوال کرتے ہیں تو سائل کی علم کی قدر و قیمت کے مطابق وہ نوازتے بھی ہیں۔ ظاہر ہے ایک فقیر مولوی کیا کر سکتا، مگر میں نے سوال کر کے کہا تھا $100 کا سوال ہے جو جواب دے، ایک مومن نے جواب دیا تھا، وہ سوال کیا ہے؟ سارا دن کل کا، ساری رات آج کی، سرور کائنات سے متعلق ہے، رسالت پر پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، معراج پر پیغمبر گئے ہیں، اعلان پیغمبر نے نبوت کا کیا اور زیارت امیر المومنین کی، ایسا کیوں ہے؟ سرور کائنات کی زیارت نہیں ہے زیارت، مگر آج کی شب نہیں ہے، آج کی شب مولا کائنات کی زیارت ہے، ایسا کیوں ہے؟ میں ابھی انعام کا اعلان نہیں کیا، مگر ضروری نہیں کہ میں انعام کا اعلان کروں، چونکہ وہاں جمعے کے خطبے میں بتا چکا ہوں اور ایک مومن نے بتایا تھا اس نے انعام لیا۔ آپ شروع سے لے کے گود مادر سے لے کے اس عمر تک مولانا نصر الدین کو بلائے منبر پر، ان کی عادت یہ تھی خطبے کے بعد کہتے تھے کہ آپ جانتے ہیں، یہ تکیہ کلام تھا ان کا، آپ جانتے ہیں، تو کچھ خوش مزاج مومنین پہلے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو مجھے بلایا، اٹھ کے چلے گئے۔ خیر ان کا تکیہ کلام تھا کہ آپ جانتے ہیں، منع کے دائرے ہم سے غلطی ہو گئی، آئیے، تو جب وہ آئے تو آنے سے پہلے طے کر لیا تھا منبر کے اس طرف والے کے تو ہم نہیں جانتے، ادھر والے کے تو ہم جانتے ہیں۔ منبر پر بیٹھ کے خطبے کے بعد ان کی عادت تھی کہ آپ کو معلوم آپ جانتے ہیں، تو ادھر والوں نے کہا ہم بالکل بھی نہیں جانتے، ادھر والوں نے کہا ہم جانتے ہیں، تو کہا پھر تم ہی ان کو بتا دو۔ پھر تیسری دفعہ جب آئے تو پھر کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں بڈھے ہو گئے اب تک کچھ بھی نہیں جانتے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ بچپنے سے گود مادر سے لے کر اب تک میری آپ کی تربیت مدرسہ آقا حسین میں ہوئی ہو، اس کو تو ہر سوال کا جواب نہیں تو ایسے سوال کا جواب تو دینا چاہیے۔ معراج سرور کائنات، مبعث سرور کائنات، اعلان نبوت سرور کائنات اور زیارت مولائے کائنات، کیوں؟ ہے کوئی مومن جو ہاتھ اٹھا کے جواب دے؟ مولانا کی زیارت وہاں پہ ہوئی تھی، وہاں پر ہوئی تھی تو ہاں بات صحیح ہے۔ اب نظام قدرت دیکھیے، سورہ صافات جب لقد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سورہ صافات۔ ہم نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کیا اور اس کو ہم نے آخر میں آنے والوں پر رکھ دیا۔ تو اسی پر اقبال نے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر، فارسی میں بائے بسم اللہ پدر تھے یعنی امیر المومنین، معنی ذبح عظیم آئے حسین ابن علی۔ تو اقبال کی نظر میں بھی اس آیت کی شان ظاہر آقا حسین کے بارے میں، اسماعیل سے عظیم کون ہے سوائے آقا حسین کے کون ہے؟ تو اس قربانی سے بدلا، تو اس قربانی کو قیامت تک آنے والی نسل انسانی پر جو اسماعیل کے بدلے دنبایا تھا اس کو سنت کے طور پر قرار دیا، جو حج پر جاتے ان پر واجب، جو حج پر نہیں جاتے ان پر سنت۔ سرور کائنات کو جس ہدف کے لیے بلایا تھا سورہ نجم، معراج کے بارے میں، پیغمبر خدا کے بارے میں سورہ واقع بنی اسرائیل کی آیت سے ابتدا اور سورہ نجم پر اس کی انتہا ہے۔ سورہ واقع بنی اسرائیل کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات، باعث فخر ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. عجیب بات یہ ہے، بندے کو فخر کرنے کے بجائے جو بندے کی سیر کراتا وہ فخر کرتا. بندہ ایسا کہ سیر کرانے والا سیر کرانے پر خدا فخر کرتا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کی سیر کرائی. یعنی اگر کوئی کسی مملکت میں جا کے سیر کرے تو اسے افتخار کرنا چاہیے کہ میں دیکھیے فلاں ملک میں گیا، ساری مملکت پہ مجھے گھمایا اور مجھے اتنی عزت دی. جیسے نعوذ باللہ بلا تشبیہ وہ پریزیڈنٹ آیا چائنا کا، اس نے ہمیشہ کے لیے کہا کہ میری ایسی یادگار کبھی مجھے سوچا بھی نہیں تھا اس طرح سے استقبال ہوگا. اس نے فخر کیا اس بات پر کہ میرا احترام ہوا، میری عزت ہوئی اور مجھے اس طرح سے استقبال کیا. تو کسی ملک میں کوئی جاتا ہے اور اس کا احترام ہوتا ہے، اس کو سیر کراتے ہیں، تو جو سیر کرتا وہ فخر کرتا ہے. سرور کائنات فخر نہیں کرے، جو سیر کرا رہا وہ فخر کرتا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. یہ سیر کیوں کرائی؟ لنوریہ من آیاتنا. ابھی آقا نے زیارت پڑھائی امیر المومنین کی. زیارت میں کیا تھا؟ زیارت میں السلام علیکہ ایہا الآیت الکبریٰ، سلام و تجھ پر اے خدا کی سب سے بڑی آیت. تو اسی سے پتا چلا جس آیت کو دکھانے کے لیے بلایا تھا، اس آیت کو جب دکھایا، اس کی زیارت کرائی، تو اب اپنے حبیب سے کہا قیامت تک کے لیے امت سے کہو اس آیت کی زیارت کرتے رہیں. خاتم الانبیاء کی زیارت کے بدلے اس آیت کبریٰ کی زیارت کو ابراہیم اسماعیل کے ذبیح کی جگہ پر دمبے کی قربانی کو جس طرح سے مستحب قرار دیا، بالکل اسی طرح سے سرور کائنات کو جو مقام دنا فتح اللہ پر بلایا. اب سرور کائنات کی عظمت و جلالت کے سلسلے میں دو جملے سنیے کہ پروردگار عالم آپ پڑھتے ہیں دعاؤں میں بھی، قرآن کریم میں بھی، لا شبیہ لہ ولا نظیر. خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، خدا کی کوئی نظیر نہیں ہے، خدا کا کوئی وزیر نہیں ہے، خدا کا کوئی مشیر نہیں ہے. پروردگار عالم لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. درست، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفت میں. مگر جب آپ قرآن کریم کو دیکھ لیں، قرآن کریم کا صرف ترجمہ ہی پڑھ لیں، تفسیر سے ہٹ کر ترجمہ ہی پڑھ لیں. سورہ مبارکہ احزاب، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب خدا اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ کر لے. آیت پر توجہ دیجئے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب کسی امر کا فیصلہ خدا اور اس کا رسول کر لے تو پھر کسی مومن یا مومنہ کو اختیار نہیں ہے اس امر میں چوں کرنے کی، کا اختیار نہیں ہے. میرا سوال یہ، پروردگار فیصلے تو کرتا ہے یا اپنے فیصلے میں حبیب کو شریک کرتا ہے؟ اگر اپنے ہر فیصلے میں تو حبیب کو شریک کرتا تو یہ میں نے شرک نہیں کیا. اگر تو کہہ رہا ہے تو میں تیری آیت تلاوت کرتا ہوں کہ تیرے ہر فیصلے میں تیرا حبیب شریک ہے، اس میں نے شرک نہیں کیا، میں نے غلط نہیں کہا. اب آپ سورہ نساء، سورہ نحل، سورہ رعد، سورہ نساء کی ایک آیت کی تلاوت کیے دیتا ہوں. باواز بلند صلوات بھیجئے گا. سورہ نساء کی آیت سے پہلے سورہ بارکہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں. اس آیت پر مولا کائنات کا پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، اور اس آیت پر مولا کائنات نے احتجاج کیا. سقیفہ کے دن احتجاج کیے اس آیت کو پیش کر کے. اس آیت کو ذہن میں رکھیے، سورہ بارکہ آل عمران آیت نمبر 81. سورہ آل عمران آیت نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے حبیب، یاد ہے وہ وقت جب
اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، وعدہ لیا. سرور کائنات سے نہیں کہا جا رہا جب آپ سے عہد لیا، کہا جا رہا آپ کو یاد ہے جب میں نے سارے انبیاء سے عہد لیا تھا. سارے انبیاء سے جب میں نے عہد لیا تھا تو وہ وقت یاد ہے آپ کو؟ میثاقن، وہ میثاق کیا؟ لما آتیتکم الکتاب و حکمہ. اے آدم، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، تمہیں اگر کتاب دوں، نبوت دوں تو 2 شرائط پر میں دوں گا. 2 شرطیں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. سارے انبیاء، چونکہ خذ اللہ میثاق النبی، سارے انبیاء میں تمہیں نبوتیں دے رہا ہوں، حکمت دے رہا ہوں 2 شرائط پر. وہ کیا؟ ارشاد ہوتا ہے میثاق لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت. ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد آئے گا رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، تمہاری نبوتوں اور تمہاری کتابوں کی وہ تصدیق کرے گا. لتؤمنن بہ، تمہیں اس وقت کتاب نہیں دے رہا ہوں، نبوت نہیں دے رہا ہوں. 2 چیزیں تمہارے، 2 شرائط تمہارے سامنے پیش کر رہا. کیا؟ لتؤمنن بہ، اور تم سب کے آخر میں آنے والے پر تم ایمان لے آؤ. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، صرف ایمان نہیں، اس کی مدد بھی کرو. مدد کرو، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو. کتاب ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. قال اقررتم، کیا یہ 2 چیزیں تمہیں قبول ہیں کہ خاتم الانبیاء پر ایمان اور ان کی مدد تم کرو گے؟ تمہیں قبول ہے؟ تو قالوا اقررنا، انبیاء نے قالوا کہا، اقررنا انبیاء نے کہا ہمیں اقرار ہے. قال، پروردگار عالم نے ارشاد، فشل، دیکھو گواہ رکھو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم خاتم الانبیاء پر ایمان اور ان کی مدد کی شرط پر میں تمہیں نبوتیں دے رہا ہوں اور تم نے مجھ سے وعدہ کیا. اور اس کے بعد قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اس پر پابند رہو گے. قالوا اقررنا، قال فاشهدوا، گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. فمن تولی بعد ذلک، اس قول و قرار کے بعد جو منہ موڑ لے، جو اس کی مخالفت کرے، یعنی خاتم الانبیاء پر ایمان اور ان کی مدد کا عہد مجھ سے کرنے کے بعد جو مخالفت کرے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ فاسق ہیں. انبیاء الہی معصوم، ان کو نبوت و کتاب خدا دے رہا ہے خاتم الانبیاء پر ایمان اور ان کی مدد کی شرط پر. اگر وہ ایمان یا مدد میں ذرا سا تذبذب کا شکار ہوتے ہیں تو خدا کہتا ہے کیا؟ پھر وہ فاسق ہے. جب انبیاء الہی خدا سے خاتم الانبیاء کی مدد کا وعدہ کر کے اگر خدا نخواستہ، اگر امام سجاد سلام اللہ علیہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر تناتا ہوا آیا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کہا میں نے سنا آپ کہتے ہیں کہ یونس پیغمبر کو مچھلی نے اس لیے اپنے پیٹ میں لیا تھا چونکہ انہوں نے میرے جد علی کی ولایت کو قبول کرنے میں پیسوں پیش کیا تھا، کیا آپ یہ کہتے ہیں؟ مولا امام سجاد نے فرمایا جی ہاں میں یہ کہتا ہوں. تجھے تعجب ہے؟ تعجب نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہا اگر وہ مچھلی خود تجھ سے یہ کہے تو، وہ مچھلی خود تجھ سے کہے تو تو مان جائے گا؟ کہا میں مان جاؤں گا. امام سجاد صلی اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا 2 پٹیاں لے کر، ایک غلام سے کہا تم اپنی آنکھوں پر باندھو اور دوسری پٹی شخص کی آنکھوں پر باندھو. حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، غلام بھی بیٹھ گیا. حضرت نے فرمایا اب آنکھیں کھولو، کھولا، ہلے نہیں، چلے نہیں، مگر چونکہ یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ولایت کی مٹھی میں، چونکہ اس پر مبنی پوری کی پوری قرآنی آیات پر تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے اور میں کر چکا ہوں. میں آپ سرچ کروں، یہ کائنات ولایت کی مٹھی میں ہے.
یہاں تک کہ موت و حیات جو میری آپ کی موت و حیات ولایت کی مٹھی میں ہے، یہ موت و حیات اگر ان پر غالب آئے تو پھر موت و حیات ان کی امام ہوگی، وہ اس کے امام تھوڑی ہوں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ سلمان فارسی موت کے بعد اٹھے اور سلام کرے؟ اس کے بعد امیر المومنین صلی اللہ علیہ فرمائیں سلمان لیٹ جا، موت اپنے اوپر طاری کر دے۔ جب سلمان اس گھر کا ایک نوکر جس کے ہاتھ میں موت ہے، چاہے تو طاری کر لے چاہے تو اٹھ جائے، جو اس گھر کے غلام ہیں، تو موت و حیات ان کے کنٹرول میں۔ تو ایسی صورت میں سرور کائنات، اب امام سجاد صلی اللہ علیہ نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، آنکھ کھولو۔ آنکھ کھولا، سمندر کے کنارے عبداللہ، میں اگر وہ مچھلی گواہی دے تو تو مان جائے گا؟ کہاں فرزند رسول میں مان جاؤ۔ امام سجاد صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں بلا لوں تو تو وہی کہے گا جو تیرا باپ کہتا رہا کہ جادوگر ہے۔ تو بلا لے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آواز دے، اے حوت، علی ابن الحسین زین العابدین، اللہ کی حجت کا حکم ہے، نکل کے سمندر سے نکل کے مجھے بتا دے تو نے یونس پیغمبر کو اپنے پیٹ میں کیوں لیا تھا؟ میرے سامنے تو آواز دے۔ عبداللہ ابن عمر نے آواز دی۔ اس واقعے کو سید رضی رضوان اللہ تعالی نے جامع نہج البلاغہ نے، نوادر المعجزات میں، سید ابن طاؤس نے الملاحم والفتن میں، اور شیخ مفید نے ارشاد میں، شیخ توسی نے امالی میں، اور اسی طرح سے سید ہاشم بحرانی نے، اردو میں بھی کتاب ملتی ہے آپ کو، آسانی سے ایک ایک لفظ جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سید ہاشم بحرانی کی کتاب ہے مدینۃ المعاجد، دوسری جلد، امام سجاد کے معجزات، جہاں سے واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ امام سجاد صلی اللہ علیہ نے جب فرمایا کہ جا کے تو آواز دے، مچھلی نکل آئی، اس نے سر بلند کیا تو یہ گرنے والا تھا چونکہ بہت بڑی تھی، اس نے دیکھا مچھلی نے سلام کیا پہلے، السلام علیک یا حجت اللہ فی الارض والسماء، اے زمین و آسمان پر حجت خدا تجھ پر میرا سلام ہو۔ تو اس نے کہا اے مچھلی یہ بتا دے تو نے یونس پیغمبر کو اپنے پیٹ میں کیوں؟ تو اس مچھلی نے کہا جس وقت سورہ آل عمران کی یہ آیت پیش کی گئی تھی انبیاء کے سامنے، خاتم الانبیاء پر ایمان اور سید الاوصیاء کی مدد، ان کی ولایت اور خاتم الانبیاء کی نبوت کو پیش کیا گیا، تو یونس پیغمبر نے دیر کی تھی قبول کرنے میں۔ تو نے ولایت کو دیر کرنے میں، کیسے دیر کی ولایت کو قبول کرنے میں؟ مجھے حکم دیا اس کو اپنے پیٹ پہ لے لے، میں نے پیٹ پہ لیا۔ جب مچھلی نے کہا تو حضرت زین العابدین صلی اللہ علیہ نے فرمایا مان جائے گا؟ تو کہا میں مان جاؤں گا۔ واپس حضرت نے فرمایا غلام سے تو اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، پٹی باندھ لی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کھول دے، کھولا تو دیکھا مدینے میں۔ جب عبداللہ ابن عمر جانے لگا تو غلام نے کہا مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کیا کمال کر دیا؟ امامت کا ایسا معجزہ دکھایا، یہ تو اب انکار نہیں کر سکتا۔ نہیں تم چلے جاؤ پیچھے پیچھے، راستے میں جا کے پوچھ لو، دیکھو۔ گیا غلام حضرت کا، آواز دی عبداللہ تو رک گیا۔ کہا تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا عجیب معجزہ دکھایا نا امام نے۔ تم نہیں جانتے ہو، یہ خاندان مکے سے مدینے تک یہی کچھ کرتا ہے، تجھے پتا نہیں، تم غلام ہو، ہمیں پتا ہے یہ کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ عبداللہ ابن عمر حجاج بن یوسف کے پیروں پر بیعت کرنے والا، مولا کائنات کے دستک ولایت پر ہاتھ نہ رکھنے والا، یہی عبداللہ ابن عمر۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ولایت کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ سرور کائن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب آئیے میں ایک آیت اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کے بعد آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں، ایک باواز بلند صلوات دیجئے۔ سورہ واقعہ نحل آیت نمبر 89۔
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ. ایک بہت بڑی محفل تھی 12 ربیع الاول کی مناسبت سے، سنی شیعہ اس میں سب تھے. خطیب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ خاتم الانبیاء جب پہلے سارے انبیاء سے پہلے آئے تھے تو اسی وقت نبی بن کے آتے، رسول بن کے آتے، اسی وقت اعلان کرتے، آخر میں کیوں آئے سب کے سامنے؟ تو خیر میں اتفاق سے میں جیب میں قرآن لے کے جاتا تھا کہیں بھی سنیوں کے ہاں جب میں جاتا تھا میلاد میں، تو اس آیت کو، یہ آیت سورہ نساء میں بھی ہے، یہ آیت سورہ رات میں بھی ہے، 3 جگہ یہ آیت. آئیے اس کو ذہن میں رکھیے گا. سورہ نحل ہے، آیت نمبر 89. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ. اس دن جب ساری کائنات میری بارگاہ میں آئے گی تو ہم ہر امت کے ساتھ ایک گواہ بھی اس کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں سنی شیعہ سب متفق ہیں اس بات پر کہ ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہے. ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی ہے بارگاہ الہی میں. غور کیجئے گا. یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم، ہم ان پر انہی میں سے ایک کو گواہ بنا کے لائیں گے، من انفسہم. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور ہم ان گواہوں کا گواہ بنا کر آپ کو بلائیں گے. ان گواہوں کا گواہ آپ کو بنا کے بلائیں گے. یہ سورہ نساء میں بھی یہی ہے، سورہ رات میں بھی ہے. کیا مطلب؟ جب آدم اپنی اولاد اور اپنی نبوت کی ادائیگی کا اعلان کر دیں گے تو آدم سے گواہ مانگے گا خدا. آدم کی اولاد کے گواہ تو آدم ہے، مگر خود آدم سے پوچھا جائے گا. سورہ بارکہ سورہ آراف، سورہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یاد رکھو اس دن کو جس دن ہم مرسلین سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے ہماری نمائندگی کا حق ادا کیا نہیں کیا، تم نے پوری طرح رسالت کی تبلیغ کی نہیں کی، ہم سب سے پوچھیں گے. تو جب تبلیغ رسالت کے بعد سورہ بارکہ آراف، جب تبلیغ رسالت کے سلسلے میں پروردگار عالم عدل الہی کے تقاضے کی منزل پر ہر پیغمبر سے اس کی نبوت اور رسالت کی ادائیگی کے بارے میں پوچھے گا تو کہے گا تو جانتا ہے میں نے ادا کیا؟ تو پروردگار عالم کہے گا جب میں عام آدمی کے لیے 10 گواہ رکھے ہیں، زمین آسمان، پیغمبر، امام، دونوں ملک، ضمیر، پھر اس کے بعد اعضائے بدن، 10 گواہ ہر شخص کے لیے رکھے ہیں، تو تو میرا نمائندہ ہے، کم سے کم ایک گواہ تو پیش کر لے. تو آدم کس گواہ کو پیش کرے گا؟ آدم سے پہلے کون پیغمبر ہے؟ آدم کے بعد نوح ہیں، آدم کے انتقال کے بعد آئے ہیں، کس گواہ کو پیش کرے گا؟ تو اس وقت یہ آیت یاد رکھو، اس دن کو جس دن ہر امت میں سے اس کے نبی کو اس کا گواہ بنا کے لائیں گے تو ہر نبی کا گواہ آخری پیغمبر ہے. تو اب آپ ذہن میں رکھیے، بس اب میں 2 جملہ آپ سے عرض کرتا ہوں. اب آپ ذہن، یہ قرآن کریم سے گفتگو ہو رہی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ موجودہ نظام میں بھی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی جا کے جج کے سامنے یہ کہہ دے ہاں میں نے سنا تھا، میں نے ایسا سنا تھا؟ کیا جج اس بات کو قبول کرے گا؟ نہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کریں. جب ایک غیر عادلانہ نظام میں سنی سنائی بات قبول نہیں ہوتی ہے، عدل الہی کی تکمیل کی منزل پر سنی سنائی بات تھوڑی بیان ہوگی. وہاں تو چشمدید واقعہ، تو خاتم الانبیاء ان آیات کے تحت مان جائیے. جب آدم کی نبوت کا گواہ، نوح کا گواہ، ابراہیم کا گواہ، تو ان کو نبوتیں ہی جس نبی کے ایمان پر شرط قرار دے کے نبوتیں ملی ہیں، اب اس پیغمبر کے بارے میں بہت حیرت ہے، بہت ہی حیرت ہے، افسوس کا مقام ہے. حضرت عیسیٰ کو باوجود مسخ شدہ انجیل کے کس طرح سے مانتے ہیں، باوجود مسخ شدہ توریت کے حضرت موسیٰ کو کیسے مانتے ہیں؟ بہت عجیب ہے. وہ پیغمبر جس کے بارے میں قرآن، کیا ضرورت تھی پروردگار عالم کو قسمیں کھا کھا کر پیغمبر سے یا ایھا نون والقلم وما یسطرون، نون اور قلم کی قسم اور ہر وہ چیز جس سے تم لکھتے ہو اس کی قسم.
وما انت بنعمت ربک بمجنون، ضرورت کیا تھی قسم کھا کے جنون کی نفی کرنے کی؟ ضرورت کیا تھی اس بات کی یسبح للہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى